نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی قینقاع کے سردار فخاذ کے پاس بھیجا، اپنا والا نامہ دے کر، اپنی تحریر دے کر۔ اس میں لکھا ہوا تھا اسلام لے آؤ، اسلام کی دعوت تھی، اور نماز کی طرف بلایا گیا تھا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رب العزت کو قرضہ حسنہ دو۔ اس کی دعوت تھی، ترغیب تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس تحریر کو لے کر اس کے پاس پہنچے تو یہ یہودیوں کے ایک مدرسے میں تھا، لوگ اس کے پاس جمع تھے۔ اس کے ساتھ یہود کا ایک اور بھی عالم تھا جس کا نام تھا اشیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحریر اس کو دکھائی اور کہا اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں،
تو تم ان پر ایمان لے آؤ اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ رب العزت کو قرضہ حسنہ دو۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا قرضہ تو وہ مانگتا ہے جو فقیر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نعوذ باللہ فقیر ہے تو پھر ہم غنی ہوئے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں بڑھا چڑھا کر دیتا ہوں، تو یہ تو سود ہوا۔ اللہ نے تو سود سے خود منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت غنی بھی ہوں تو سود نہیں دیتے، اس لیے کہ انہوں نے خود منع کیا۔ جب یہ باتیں کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور کہا اللہ کے دشمن، اگر ہمارا اور تمہارا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تیرا کام تمام کر دیتا، تیری گردن کاٹ دیتا۔ تو اللہ رب العزت کی شان میں اس طرح گستاخی کرتا ہے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی کہ آپ نے مجھے مارا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جب اس سے پوچھا تو یہ پھر گیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ نہیں تھے کہ وہ ان کو پیش کرتے، اپنی بات کی سچائی میں گواہوں کو لاتے، تو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق نازل کی اور بتلا دیا کہ یہودیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی باتیں اور ان کے اقوال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان کے باطن کے اندر جو خبث ہے اس کا علم بخوبی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کی باتوں سے جہاد سے کمزور ہو جانا یا جہاد میں سستی پیدا ہو جائے، ان کی باتوں سے مسلمانوں کے یہ شان نہیں ہے، اور ان کی باتیں اور ان کے اعمال ایسے ہیں جو بہت زیادہ برے ہیں، کبھی ہیں، جو باتیں انہوں نے جہاد کے بارے میں مسلمانوں کے لیے کی اور کہیں ان سے بھی زیادہ بری چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان میں سے کچھ کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، ان کی بات کو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے فقیر ہے، محتاج ہے، ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھیں گے اس کو جو انہوں نے کہا، یعنی ہمارے فرشتے لکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہر آدمی کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا اس کو بھی۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم کہیں گے فرشتوں کی زبانی کہ چکھو جلانے والا عذاب۔ یعنی اللہ رب العزت کو ان کی تمام باتوں کا علم ہے اور یہ لکھی جا چکی ہیں۔ آخرت کے اندر اللہ رب العزت ان کو انتہائی دردناک عذاب، جلانے والا عذاب جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ان کو ڈال دیں گے، آخرت میں یہ ان کو سزا ملے گی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے، ایدی یہ ید کی جمع ہے، اس سے مراد ہاتھوں والے یعنی نفوس مراد ہیں، اس لیے کہ ہاتھوں سے انسان اپنے سارے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ دل کی باتیں بھی وہ ہاتھ اور پاؤں سے اس پہ عملی جمع پہنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ایدی کا ذکر کیا ہے، ایدی جمع کا لفظ ہے، مراد اس سے نفوس ہیں، انسان ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ رب العزت بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اگر
تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا نہ دی جائے، نیکوں کو نیکی کا اجر نہ ملے، اس کا ثواب نہ ملے، یہ تو ظلم ہے۔ اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ضرور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اچھا بدلہ دیں گے۔ جنہوں نے برائیاں کی ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔ تو یہ بدلہ دینا، جیسا کسی نے کوئی کام کیا اسی کے مطابق اس کو بدلہ دینا، یہ عدل ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ عدل کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اگر ساری مخلوق کو جو نیک ہیں ان کو بھی اگر جہنم میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ تصرف اپنی بادشاہت کے اندر ہے، اپنی ملکیت کے اندر ہے، اپنی مخلوق میں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں۔ یہاں جو ظلم کا لفظ بولا گیا ہے یہ انسان جسے ظلم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے اس کو اس کا بدلہ نہیں ملا، تو اس لحاظ سے یہ لفظ لایا گیا ہے، انسانوں کے لحاظ سے، وگرنہ اللہ رب العزت کے ہاں ظلم کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو چاہیں ساری مخلوق کو آگ میں ڈال دیں تب، سب کو جنت میں ڈال دیں تب، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ مختار ہیں، کوئی چیز ان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ الذین قالوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ان اللہ عہد الینا، یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، ہم صرف اسی رسول پر ایمان لائیں گے جو ایسی قربانی لے کر آئے جس کو آگ کھا لے۔ پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا کہ قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی تھی جس میں دھواں نہیں ہوتا تھا، وہ جس کی قربانی کو جلا دیتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، جس کو چھوڑ دیتی تھی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتوں میں ان کے زمانوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے اہل کتاب بنی اسرائیل کہ ہم سے یہودی، ہم سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے، ہم صرف اسی نبی پر ایمان لائیں گے جو ایسی قربانی لے کر آئے گا۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس قانون سے، اس قاعدے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام مستثنا ہیں، یہ دونوں نبی ایسی قربانی لے کر نہیں آئیں گے۔ اس کے باوجود ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اس بات کو چھپاتے تھے، صرف آدھی بات کو ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو نبی ایسی قربانی لے کر آئے تھے تو تم ان پر بھی تو ایمان نہیں لے کر آئے، تم نے بلکہ ان کو قتل بھی کیا ہے۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ تم اللہ کے حکم کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ وہ قربانی ایسی نہیں لے کر آئے، تو پھر تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ اس سے معلوم ہے کہ تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، تم محض عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اپنی دنیاوی اغراض فاسدہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، باقی صرف ہیلے اور بہانے تم بنا رہے ہو، جن کے سہارا لے رہے ہو اپنی فاسد اغراض کے لیے، اپنی باطل جو تمہارے مقاصد ہیں ان کے لیے سہارا ڈھونڈ رہے ہو، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اصل مقصد تمہارا اپنی خواہشات کا دفاع کرنا ہے، اپنی خواہشات کو تحفظ دینا ہے، اصل اللہ رب العزت کی بات نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یأتینا، حتیٰ کہ وہ آئے ہمارے پاس، لائے ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی تأکلہ النار، جس کو آگ کھائے۔ قربان یہ قرب سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایسا کام جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل ہو، خواہ وہ جانور ہو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، مگر اب اس کا استعمال جانوروں کے لیے کیا جاتا ہے۔
قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ کہہ دیجئے تحقیق آئے تھے رسول مجھ سے پہلے بالبینات، واضح معجزات کو لے کر، دلائل کو لے کر، وبالذی، اور اس کو بھی لے کر آئے کہ تم جسے کہتے ہو، یعنی ایسی قربانی بھی لے کر آئے جسے آگ کھاتی تھی۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے تو ان پر ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ تم نے نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ تم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا ہے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو رسول ہیں وہ بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ آپ کی تسلی کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب لازم آتی ہے، اس لیے کہ ہر نبی نے آپ کے بارے میں ان کو بتلایا تھا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی، اور آپ کی تکذیب سے پہلے والے رسولوں کی بھی تکذیب لازم آتی ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ واضح دلائل کو لے کر آئے، بس زبر، صحیفوں کو لے کر آئے جن میں احکامات ہوتے ہیں، بالکتاب المنیر، اور روشن کتاب کو لے کر آئے، تورات کو لے کر آئے، انجیل کو لے کر آئے، یہ روشن کتاب ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان انبیاء کو جھٹلا دیا، تو آپ کو بھی جھٹلایا ہے۔ یہ ان کی پرانی حرکت ہے، یہ ان کا پرانا فعل ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ جب بھی کوئی نبی ان کی خواہشات کے خلاف شریعت لے کے آتا ہے، دین لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آتا ہے، یہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ غم نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تمہیں تمہارے پورے اجر جو ہے وہ قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر آسانی میں ہے، کوئی آرائش اور آسائش میں ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ناز و نعمت، دنیا کے اندر سکون اور آرام، آسائشیں، یہ اللہ رب العزت کی رضا کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں، کس کو اللہ نے سکون دینا ہے، کس کو نہیں سکون دینا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے موت کے بعد کا وقت رکھا ہے۔ دنیا کے اندر ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوں اور وہ بہت عیش و عشرت والی، ناز و نعمت والی، سکون اور مال و دولت والی زندگی گزار رہا ہو، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ایک آدمی سے راضی ہوں اور وہ غربت والی زندگی گزار رہا ہو، وہ زیادہ مالدار نہ ہو، تو یہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ سکون اور سہولتیں، یہ اللہ رب العزت جس سے راضی ہو اس کو دے، اس کے لیے آخرت ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، چاہے اس سے راضی ہوں چاہے اس سے راضی نہ ہو۔ آخرت میں صرف اسی دیں گے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں بے شک پورا پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ پورا پورا اجر فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان نیک عمل کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو ہٹا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، اللہ فرماتے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ مٹی کا ڈھیر نہ اسے سمجھیں، یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ فرمایا جو آدمی مر گیا اس کے قیامت شروع ہو گئی۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کہ اللہ کس سے راضی ہیں اور اس کو اچھی زندگی عطا کرتے ہیں، اور کس سے ناراض ہیں اس کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں، یہ والی بات جو ہے یہ آخرت کے اندر ظاہر ہوگی۔ دنیا کے اندر کسی کو ناز و نعمت میں دیکھ کر، کافروں کو دیکھ کر کہ اگر اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ متاع کا معنی نفع کی چیز، غرور کا معنی دھوکا، دھوکے کا سامان ہے۔ انسان کچھ دیکھتا ہے، کچھ سمجھتا ہے، مگر اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکے کی چیز ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے جو تم سے پہلے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے، اذًا کثیرہ، بہت سی تکلیف کی چیزیں۔ اللہ تمہیں آزمائیں گے بھی۔ وہ آزمانا کیسا ہے؟ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، ایک طریقہ یہ بھی آزمانے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، جہاد کے اندر کبھی شکست ہو جاتی ہے، کبھی کچھ جانیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، کبھی کچھ مال ہے وہ ختم خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے آزمائش کے طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت ان طریقوں سے تمہیں ضرور آزمائیں گے، اس لیے پریشان نہ ہونا، یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اسی طرح تم مشرکوں سے بھی اور اہل کتاب سے بھی بہت بری باتیں سنو گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں مشہور کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جیسے کعب بن اشرف یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا تھا، آپ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس سے نجات دے؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی بھی برائیاں کرتا تھا، ان کو بھی برا بھلا کہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہتا تھا، اور مکہ کے مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس سے نجات دے؟ حضرت محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ دونوں صحابی تیار ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے نجات دلوا دیں گے۔ اور ابو نائلہ جو ہے وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، اور محمد بن مسلمہ یہ اس کے بھانجے تھے، اس کی بہن کے بیٹے۔ تو ان دونوں صحابیوں نے مل کر چند صحابہ کو اور بھی ساتھ ملایا، تدبیر کے ساتھ اس کو بلا کر اس کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دیا۔ تو اگر کوئی یہودی، کوئی منافق، کوئی مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کرتا ہو، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہو، اور اس سے اگر اس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کروایا اور خوشی کا اظہار کیا، اور اس کی وجہ سے یہودی بہت زیادہ ڈر گئے تھے، مسلمانوں کو بہت زیادہ اطمینان ہوا، مسلمان بہت زیادہ سکون محسوس کرنے لگے، یہودیوں کے اوپر ایک روب طاری ہو گیا۔ تو اس طرح بھی جائز ہے، اور یہ تقوی کے صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض نہ کرنا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرما بردار رہنا، شریعت سے باہر نہ نکلنا، بہت زیادہ بے قراری کا اظہار نہ کرنا۔ تو اگر اس طرح کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو قتل کروایا تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ ایسے لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، انہوں نے ہمارا معاہدہ توڑ دیا ہے، ایسے لوگوں کو قتل کر دینا مناسب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عزم کہتے ہیں کسی بات پہ خیال کو جما لینا، پختہ کر لینا، تو یہ شریعت کے تاکیدی احکام میں سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے صبر اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ پہلے بتلا دیا کہ مشرک بھی
یہودی بھی ایسی باتیں کریں گے جن سے تمہیں بہت تکلیف ہوگی، مگر تم صبر سے کام لینا تاکہ صبر کرنا آسان ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے پہلے باخبر کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو غزوہ احد کے اندر منافقوں نے، یہودیوں نے کچھ باتیں کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا، اللہ رب العزت نے یہاں بتلا دیا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی یہ عادت ہے، یہ ان کے اندر اس سے بھی زیادہ برائی پائی جاتی ہے، یہ اللہ کے خلاف بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور نبیوں کے خلاف بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کے اندر ایسی چیزیں پائے جانا جو اس وقت پائی گئی یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ ان کے جو اسلاف تھے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور اسی طرح طرح کی باتیں، جیسے یہ اس آیت مبارکہ میں ہے کہ یہ فلاں نبی پہ ایمان نہ لانا، اس کی کوئی وجہ اپنی طرف سے بیان کر دیتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں قربانی جو ہے وہ مسلمان خود کرتے ہیں، مال غنیمت خود استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کہا گیا کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں جس کی قربانی آگ کھاتی ہو۔ تو اس طرح کی باتیں، جھوٹے الزام لگانا، یہ ان کی طبیعت ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں، انہوں نے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، اور اس سے بھی زیادہ یہ برے ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر بھی ایسی باتیں جو بالکل نازیبا تھی ایسی باتیں کی ہیں۔ تو اس لیے ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ دل نہ کریں اپنا، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے کمزور نہ ہو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم صبر اور تقوی کو اختیار کرو گے تو ان کی یہ تدبیریں، ان کی یہ باتیں اور ان کے مسلمانوں کے خلاف ان کی حرکتیں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔